مدرسے کا کرم رب کا بڑا احسان ہے، مدرسے کا کرم رب کا بڑا احسان۔ مولانا طفیل صاحب نے اپنی طرف سے تمام حافظ بچوں کے لیے 100 روپے نقد رقم دیے ہیں۔ میں قاری افتخار صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ رقم بطور امانت رکھیں اور ان بچوں تک پہنچا دیں۔ ساتھ ہی ہمارے ادارے کے اہم ذمہ دار ساتھی ماسٹر سید ثاقب نظامی صاحب نے بھی ان تمام حافظ طالب علم کے لیے 200 روپے کا انعام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام انعامات کو قبول فرمائے اور ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک بار پھر میں اپنے تمام مہمانوں کا استقبال کرتا ہوں اور ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے، اور میں ساتھ ہی شکر گزار بھی ہوں کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ یقیناً اس دور میں ہر آدمی مصروف ہے، لیکن ظاہر بات ہے جب اللہ نے اولاد کی نعمت سے ہمیں نوازا ہے تو ان اولادوں کی تربیت کرنا بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ حضرات سامعین، پروگرام کی ایک کڑی تکمیل حفظ قرآن مکمل ہو گئی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ ایک اہم عنوان ہے والدین کا جوڑ اور ان سے مشورہ۔ یہ اہم عنوان ہے اور اس محفل اور آج کے اس منعقدہ مجلس کی اہم کڑی ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی نعمت دی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی دی ہے۔ یقیناً والدین کی طرف سے سب سے بہترین تحفہ اولاد کے لیے ایک بہترین تعلیم اور تربیت ہے۔ اس سے بہتر تحفہ والدین کی طرف سے اولاد کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو اولاد ہمیں دی ہے ان کی ذمہ داری کو آپ نے سمجھا اور اب ہماری آواز پہ آپ یہاں تشریف لائے۔ اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ اب میں بلا تاخیر پروگرام کی اگلی کڑی کی طرف بڑھتا ہوں، اور میں سب سے پہلے اس ادارے کے اہم اور قابل استاد محترم اور ہمارے رفیق درس مفتی محمد مجاہد الاسلام قاسمی سے میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اشراف امتی حملۃ القرآن واصحاب اللیل، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات اساتذہ کرام، مہمانان اعظام، طلبہ عزیز، یقیناً یہ وقت بہت خوشی اور مسرت کا ہے، اور خوشی اور مسرت کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریوں کے احساس کا بھی یہ وقت ہے۔ دور و نزدیک سے آئے ہوئے ہمارے طلبہ کے گارجین، ذمہ داران حضرات بھی یہاں موجود ہیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہمارے اس مدرسے کے فعال متحرک قائم مقام محترم جناب مولانا شہاب الدین صاحب اظہری ندوی کا بھی بیان ہوگا، لیکن اس سے پہلے میں آپ حضرات سے اپنی کچھ باتیں، اپنی ذمہ داری کا احساس ہم لوگوں کے تئیں کیا ہے، اس سلسلے میں توجہ دلانا مناسب ہے۔ حضرات گرامی، جس مدرسے کے نورانی ماحول میں ہم اور آپ یہاں تشریف فرما ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس کی ایک لمبی سنہری تاریخ ہے جو 125 سال پر محیط ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پرکھوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے اس کے سنوارنے کے لیے، سجانے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ تاریخ کے صفحات کم ہو سکتے ہیں، لیکن رحمانیہ کی تاریخ لکھی مکمل طور پر نہیں جا سکتی۔ حضرات گرامی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس علاقے کے جس گاؤں سے بھی
یہاں لوگ تشریف لائے ہوئے ہیں، یا ہمارے ابنائے قدیم جہاں جہاں بھی ہیں، وہ سب الحمدللہ مدرسہ رحمانیہ سپول سے سچی پکی محبت کرتے ہیں اور رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، ادارے کے اوپر بھی یا شخصیتوں کے اوپر بھی عروج اور زوال کا اثر ہوا کرتا ہے، اور ادارے کے اوپر بھی اور افراد کے اوپر بھی زوال کا اثر ہوا کرتا ہے اور ہوتا ہے، لیکن ہمارے مخلصین، ہمارے محبین، ہمارے بانیین نے جن اخلاص کے ساتھ اس مدرسہ کو قائم کیا ہے، یاد رکھنا چاہیے کہ الحمدللہ اس کا اخلاص قیامت تک اس ادارے کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ یہ قائم و دائم رہے گا۔ اس لیے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ اس ادارے کے سچے پکے محبین اور مخلصین میں سے ہیں۔ آپ کی محبت اور اخلاص کا بدلہ تو ہم نہیں دے سکتے، مدرسہ کا کوئی ذمہ دار نہیں دے سکتا، لیکن اس کا صحیح بدلہ، شایع نشان بدلہ اللہ رب العزت ہی دے سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرماتے ہوئے شایع نشان بدلہ عنایت فرمائے۔ میں اس کی تاریخ آپ کے سامنے کیا بیان کروں؟ آفتاب کی روشنی آفتاب کے تعارف کے لیے خود کافی ہے۔ یہ آفتاب و مہتاب بن کر کے آج جس گاؤں میں آپ کو علماء کی تعداد، ماسٹروں کی تعداد، پروفیسروں کی تعداد، سماجی کارکنان کی تعداد جو آپ کو ملے گی، اس کے بنانے سنوارنے میں مدرسہ رحمانیہ سکول کا عمل دخل ہے۔ اس لیے بھائیوں، ہم اور آپ آگے کی طرف آپ سوچیں، ہمارا تعارف کافی ہے اس کے لیے، لیکن اب ہم کو آگے کیسے کرنا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا 14 طلباء نے حفظ قرآن کریم کو مکمل کیا ہے، اپنے دل و دماغ میں، اپنے ذہن و دماغ میں اسے بیٹھایا ہے۔ یہ صرف اسی کا فائدہ نہیں ہے، ان کا فائدہ تو ہے ہی کہ وہ اپنے گارجین حضرات کو جب ان کی بخشش اور مغفرت ہو جائے گی تو اپنے ان والدین، اپنے گارجین اور اپنے خانوادوں میں سے 10 لوگوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت تک پہنچائیں گے کہ جن کو اللہ رب العزت نے حافظ دیا ہے۔ لیکن بھائیوں، میں طلبہ عزیز سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جہاں کہیں بھی حافظ قرآن کی یہ فضیلت آئی ہے، وہاں پر علم کے ساتھ ساتھ، حفظ کے ساتھ ساتھ عمل کا بھی لفظ، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاج یوم القیامہ۔ اس میں یہ فرمایا گیا کہ جو بچہ حافظ قرآن ہو جائے اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بھی ڈھال لے، اس کے ساتھ یہ فضیلت کا معاملہ ہے کہ خود اس کی بخشش و مغفرت ہوگی اور ان کے والدین کو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ایسا تاج پہنائیں گے جو سورج سے زیادہ روشن تاج ہوگا۔ اس لیے طلبہ عزیز، آپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوئی ہے کہ آپ نے صرف قرآن کے ایک حصے کو آپ نے حفظ کیا ہے۔ قرآن لفظ اور معانی دونوں کا نام ہے، آپ نے لفظ کو اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھایا ہے، اس کے معانی کو یاد کرنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ آپ عالم قرآن بھی بنیے، معانی قرآن کو بھی جاننے والے بنیے، تاکہ آپ مکمل قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ جس سینے میں قرآن کو رکھے ہوئے ہیں، آپ کا عمل قرآن کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کے عمل کو دیکھ کر کے لوگ یہ سمجھیں۔ آج چھوٹے چھوٹے مدرسے میں ہمارے دن رات محنت کرتے ہیں، پورے سال میں 1-2 بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں، ان کے لیے لمبا لمبا جلسہ بھی ہوتا ہے، کرنا چاہیے، مجبوری بھی ہے اور لوگوں کو فائدہ بھی ہے اور عوام کا بھی فائدہ ہے کہ علماء کرام کے بیانات ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں تقریباً 50-60 بچے حفظ قرآن اور جو ہے دور قرآن سے فارغ ہوتے ہیں، لیکن اس کا جلسہ 3 سال کے بعد 5 سال کے بعد ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ مدرسہ رحمانیہ کا تعارف اور اس کی تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے، اس لیے بار بار جلسہ نہیں کیا جاتا ہے، تاکہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے یہی بچے ہمارے لیے اشتہار ہیں، یہی ہمارے لیے تعارف کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بچوں، آپ کے لیے ایک نصیحت تو یہ ہے
کہ اب جب اللہ رب العزت نے اپنے ناموں میں سے ایک نام آپ کے ساتھ جڑ دیا ہے تو آپ ہمیشہ اس کا خیال رکھیے، اس کی لاج رکھیے، اور گھر جانے کے بعد ایسا نہ ہو کہ مدرسے کے روحانی ماحول کے اعمال کو آپ وہاں جا کر بھول جائیں، ایسا نہ ہو۔ اس سے مدرسے کی اساتذہ کی نیک نامی نہیں ہوگی بلکہ اس سے بدنامی ہی ہوگی۔ اور آپ والدین، اللہ رب العزت نے آپ کو اس بات کا مستحق بنا دیا ہے کہ میدان محشر میں آپ کو تاج پہنایا جائے گا، لیکن اس تاج کی لاج رکھنا یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ خود نماز کے پابند ہو، اعمال کے پابند ہو، اور آپ کے بچے اگر کرکٹ کے میدان میں اگر نظر آئیں تو اچھے انداز سے آپ بچوں کو سمجھائیں اور یہ کہیں کہ آپ حافظ قرآن ہو گئے ہیں اور آپ نماز چھوڑتے ہیں، یہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ اس لیے کچھ ذمہ داریاں جو ہمارے اساتذہ نبھائے ہیں یقیناً اچھی طرح نبھائے ہیں۔ میں اپنے ذمہ داران کا اور اپنے اساتذہ کرام کا دل کی گہرائی سے ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ انشاءاللہ بھی نتیجہ امتحان جب پیش کیا جائے گا تو اس وقت میں ان کی حوصلہ افزائی کے کلمات بھی میں کہوں گا، لیکن میں ابھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو شب و روز ایک کر کے محنت و مشقت سے اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں، جو مدرسہ کی نیک نامی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شایع نشان بدلہ عنایت فرمائے۔ حضرات گرامی، ذمہ داری جیسا کہ ہمارے رفیق محترم مولانا ساجد الرحمن صاحب نے فرمایا کہ گارجین کی بھی ذمہ داریاں ہیں، اساتذہ کی بھی ذمہ داریاں ہیں، اور خود پڑھنے والوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ جب وہ ذمہ داری نبھائیں گے تو انشاءاللہ یہ کام آگے بڑھے گا۔ ہمارے گاؤں میں، آپ خود اپنے آس پڑوس کے گاؤں میں آپ دیکھ لیجئے کتنے جشریتوں نے، کتنے زمینداروں نے اپنے بچوں اور اپنے پوتوں کو حافظ قرآن بنانا چاہا، لیکن حافظ قرآن نہیں بن سکے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ یہ علم بڑا حساس ہے، حفظ قرآن بڑا حساس علم ہے۔ جو بھی اس کی قدر کرے گا، جو بھی اس کی عزت کرے گا، اللہ رب العزت اس کے خانوادے میں، اس کے گھر میں حافظ قرآن کو، عالم قرآن کو پیدا کرے گا۔ آج جو اس کی تقریب نہیں کرتا ہے، جو اس کی عزت کا خیال نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خانوادے میں اور اللہ تعالیٰ اس کے گھرانے میں حافظ قرآن اور عالم قرآن کو پیدا نہیں کرتا ہے۔ اس لیے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشراف و امتی حملۃ القرآن، کہ میری امت کے شریف ترین لوگ، سب سے بہترین لوگ یہ قرآن کے حاملین ہیں، تم ان کی عزت کرو۔ جو حافظ قرآن کی عزت کرتا ہے، حاملین قرآن کی عزت کرتا ہے، گویا کہ اس نے میری عزت کیا، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی اس نے گویا کہ اللہ کی عزت کیا۔ اس لیے ہمیشہ علم والوں سے، مدرسے والوں سے، مساجد والوں سے عزت و تکریم کا معاملہ کیا جائے، اور کبھی بھی اپنی زبان کو اس کے خلاف نہ لایا جائے، اور غلط زبان استعمال نہ کیا جائے۔ اس کی وجہ سے یاد رکھیے کہ آپ کے اندر جو بربادی ہوگی وہ تو ہوگی ہی، لیکن آپ کی نسل کے اندر یہ علم قرآن نہیں آ سکتا۔ اس لیے پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے، جو بھی اپنے بچے کو حافظ قرآن، عالم قرآن بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ ان کی عزت کریں، ان کی تکریم کریں، اور اپنے مدرسہ، اپنے مساجد اور ان کے علماء اور ائمہ سے عزت و تکریم کا معاملہ کریں۔ دوسری بات جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کے اعتبار سے اور صحیح علم حاصل ہونے کے اعتبار سے ہمارا آپ کا روزی کا جو ذریعہ ہے وہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ وہ بچے کامیاب ہوتے ہیں، وہ بچیاں کامیاب ہوتے ہیں کہ جن کے گارجین، جن کے والدین کی روزی کا حلال ذریعہ اللہ تعالیٰ نے منتخب کر دیا ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حلال روزی میں برکت دی ہے، اور حلال روزی کی وجہ سے اس کا اثر اولاد کے اوپر، نسل کے اوپر پڑا کرتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ ایک آدمی پراگندہ حال اور انتہائی اللہ کے دربار میں رو رو کر کے دعا کرتا ہے، لیکن اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کا پہننا حرام، اس کا اوڑھنا حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے اپنے بچوں کے صحیح طرز پر علم حاصل کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا اور آپ کا
ہمارا اور آپ کا جو رزق جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے اس کا طریقہ حلال ہونا چاہیے، جائز ہونا چاہیے، اور وہ جائز اور حلال مال میں سے اپنے بال بچوں کے اوپر، اپنے مدرسے کے اوپر، اس کی مضبوطی کے لیے اور اس کے ہر اعتبار سے ترقیات کے لیے ہم تمام لوگوں کو اس کی کوشش کرنی چاہیے، جس کی طرف انشاءاللہ توجہ دلائی جائے گی۔ آخر میں آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ یہ مدرسہ بہت سارے لوگ اور بہت ساری آوازیں آپ کے پاس پہنچائی جاتی ہوگی، لیکن آپ ہمیشہ اپنی آنکھوں سے آ کر کے یہاں دیکھیے۔ آپ کا ادارہ ہے، آپ کا مدرسہ ہے، یہ افراد تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ مدرسہ سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے، افراد سے کسی کو کسی طرح کا اختلاف ہوتا ہے۔ افراد تو یہ آنے جانے والے ہوتے ہیں، اور یہ مدرسہ جو 125 سال سے ہے اور قیامت تک اللہ کرے کہ یہ باقی رہے، اس سے ہم کو اور آپ کو ہمارے دلوں کے اندر کوئی کدورت، کوئی کبیدگی، کوئی رنجش نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے جب بھی آپ حضرات کو یہ موقع دیا جائے، آواز دی جائے، تو ہمیشہ اس بات کی کوشش کیجیے کہ انشاءاللہ ہم مدرسہ رحمانیہ میں جا کر اپنے اخلاص، اپنی محبت اور اپنی عقیدت کا ثبوت دیں گے، اور اپنے علماء، اپنے ائمہ جہاں جہاں بھی آپ رہتے ہیں وہاں جا کر کے آپ مکمل طور پر ان کی عزت و تکریم کا معاملہ کریں گے۔ آخر میں ایک بات کہہ کر کے اپنی بات کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں کہ تعلیم و تربیت کتنی اہم اور ضروری چیز ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے محلے، ہمارے علاقے سے ہماری ہی بچیاں، ہماری ہی بہنیں اور ہماری ایمان والی بیٹیاں گھر سے باہر جا رہی ہے اور ارتداد کا شکار ہو رہی ہے۔ کیا ہم اور آپ یہ سمجھ لیے ہیں کہ یہ کسی دوسرے علاقے کی بات ہے، کسی دوسرے گھرانے کی بات ہے؟ یاد رکھیے کہ جب آگ لگ جاتی ہے گھر میں، تو گھر میں آگ لگ جانے کے بعد اس کا بجھانا بڑا مشکل ہے، لیکن وہ انسان عقل مند انسان ہے کہ آگ لگنے سے پہلے اپنے گھر کو خالی کر لے اور گھر کے سامان کی حفاظت کر لے۔ اس لیے آپ یہ پیغام لے کر کے جائیے کہ اپنے بچوں کو بھی صحیح تعلیم و تربیت اور اپنی بچیوں کی بھی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کیجیے۔ آج گاؤں گاؤں میں یہ ہمارے بھائیوں نے، برادران وطن نے ٹیوشن کے نام پر ہماری بچیاں بھی وہاں جاتی ہیں پڑھنے کے لیے۔ یقیناً جانا چاہیے، پڑھنا چاہیے، لیکن ہم اور آپ اچھی خاصی تعداد میں ماسٹر ہونے کے باوجود، باصلاحیت ہونے کے باوجود، مسلم بستیوں کا حال دیکھ لیجئے کہ ہمارے کتنے ٹیوٹر ہیں اور کتنے مسلم ہمارے ٹیچر ہیں جو ٹیوشن کا انتظام کیے ہوئے، مرکز کیے ہوئے۔ اس لیے آج یہ ٹیوشن کے مراکز عام طور پر ٹینشن کے مراکز بنتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہر گاؤں کے آدمی، ہر گاؤں کے ذمہ دار اس بات کو پیغام کے طور پر لے کر کے جائیے کہ ہم اپنے اپنے محلے میں پردے کے ساتھ اسلامی شریعت کے ماحول میں رہ کر کے اپنی بچیوں کو تعلیم کا انتظام کریں گے۔ یہ آگ سے بچنے کا اہم ذریعہ ہے۔ اور جس طریقے سے ہمارا تعلیم کا ایک نظم اور تعلیم کا ایک انتظام، مسجدوں میں کتابیں سنتے ہیں، 10 منٹ اپنے اپنے گھروں میں اپنی کسی بڑی بچی سے کسی دینی آ کر کے ضرور سنائیں، ماحول بنائیے۔ یہی تو ہمارے تبلیغی مرکز کے علماء کا، ان کا پیغام ہے کہ ایک تعلیم مسجد میں ہو اور ایک تعلیم گھر میں ہو۔ اس لیے آپ کی بچی یا آپ کا بچہ جو پڑھا لکھا ہے، تعلیمی اعتبار سے اپنے علماء سے مشورہ کر کے جو بھی کتاب ہو، خواہ منتخب احادیث ہو یا فضائل اعمال ہو یا اس کے علاوہ جو بھی کتاب ہو، پورے 24 گھنٹے میں 10 منٹ کا وقت نکال کر کے سب بیٹھ کر کے یہ ایمانیات کے بارے میں، عبادات کے بارے میں، جنت و جہنم کا تذکرہ ہو، تاکہ ان کا دل و دماغ جنت و جہنم کے بارے میں ان کو معلوم ہو اور ایمان کی حقیقت ان کو معلوم ہو۔ اس لیے بھائیوں، آج تو اعمال سے زیادہ ایمان سے بچانے کی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چند باتیں کہی گئی ہے، لحاظ کرنا یہ ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ کوشش اس بات کی ہے کہ 1 بجے تک یہ پروگرام اعلان کے مطابق انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ اس سے آگے نہیں بڑھایا جائے گا، اس لیے کہ ہر ایک کی قوت برداشت کا یہاں پر امتحان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے آنے کو، آپ کے جمع ہونے کو، آپ کی تشریف آوری کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کا شایان شان بدرہ عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔